إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين. اور یقیناً بغیر کسی شک و شبے کے اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا. جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا. کن میں سے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتی. اور وہ رسول کرتے کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی صفائی کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے گناہوں سے انہیں پاک کرتے ہیں اور ان کے دل دماغ اس کو معطر کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ انہیں کتاب اور حکمت سکھلاتے اور اس کی تعلیم دیتے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ان کے آنے سے پہلے وہ لوگ بہت بڑی گمراہی میں، بڑی واضح گمراہی میں اور کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد مبارک اس دنیا میں اور پھر اس کے بعد آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج، آپ کی رسالت، آپ پر جبریل امین کا وحی لے کر نازل ہونا، آپ کو خاتم النبیین بنانا، آپ کو
سید المرسلین ٹھہرانا، آپ کو شافع محشر کا اعزاز عطا فرمانا، اور آپ کو افضل الخلق قاطبۃ رب کی طرف سے ساری مخلوق میں سب سے بہترین بنانا۔ جس اللہ رب العالمین نے یہ سارے انعامات کیے ہیں، اس مولا کریم کو اپنے اس پاک پیغمبر اور اپنے اس محبوب بندے کی قدر اور منزلت کا پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ہمیں زیادہ پتہ ہے یا اس بھیجنے والے کو زیادہ پتہ ہے؟ اور اگر ہمیں پتہ بھی چلا تو ہمیں بتایا کس نے ہے؟ جبریل ہم میں سے کسی کے اوپر تو نہیں آتا، وحی ہم یا کسی امتی کے اوپر تو نہیں آتی ہے، وحی آئی تو کس پر آئی؟ جس پر جبریل یہ وحی لے کر آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وحی صرف اس پر آتی ہے۔ جو بتایا انہوں نے ہی بتایا، اور جو پتہ چلا انہی کے ذریعے پتہ چلا، اور جو ہدایت کی راہ نظر آئی، دکھائی دی، اس پر چلنے کا طریقہ، اس کے آداب سکھلائے، وہ کس نے سکھلائے؟ بولو کس نے سکھلائے؟ وہ ایک ہی ہے جس نے سکھلائے اللہ کے حکم سے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ جو مسئلہ ہے اس کو ایک اور نئے طریقے سے مولا کریم کی توفیق سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، میرے ساتھ ذرا سمجھتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت، آپ کی بعثت، اس کی تیاریاں آپ کے اس دنیا سے آنے میں پہلے شروع ہو چکی ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن رب العالمین اپنے محبوب کو بھیجنے کے لیے جو تیاریاں ہیں ان کا حکم دے رہے ہیں، اور تیاریاں یہ کب ہو رہی ہیں؟ یہ تیاریاں تب ہوئی ہیں جب ابھی روحیں انسانوں کے جسموں میں ڈالی بھی نہیں گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان و عظمت، اس کے لیے اہتمام کب شروع ہوا ہے؟ تب شروع ہوا ہے جب ابھی حضرت آدم وہ بھی اس دنیا میں آئے نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور اللہ نے اہتمام بھی کیسا کیا؟ جو انبیاء اور رسول آنے تھے ان کی روحوں کو اکٹھا کیا اور کہا، انبیاء اور اے گروہ رسولاں، تمہیں رسول اور نبی بنا کر بھیجا جائے گا، تمہارے سروں پر تاج نبوت رکھا جائے گا، لیکن یاد رکھو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن ایک بندہ، ایک رسول، ایک نبی میرا ایسا آئے گا کہ جب وہ آ جائے پھر تم تمام کو اس کے سامنے سرنگوں ہونا پڑے گا، تم تمام کو اس کی اطاعت اور فرما برداری۔ اور یہ معاملہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ ملأ اعلی میں، آسمانوں کے اوپر روحوں کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، اور کس کے لیے ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، جب وہ رسول آئے جسے ہم نے سید الرسل بنایا ہے، جب وہ رسول آئے جسے ہم نے خاتم النبیین بنایا ہے،
جب وہ رسول آئے جس جیسا ہم نے پیدا کرنا ہی نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یقیناً یقیناً تم نے اس پر ایمان، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور یقیناً یقیناً تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ صرف اس ایک آیت، اس کے متعلق گفتگو شروع کرے مہینوں چلتی رہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ اب یہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے اہتمام کس کا ہو رہا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جب آپ کی بعثت کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے، اور پہرے آسمانوں پر پہلے بھی تھے، لیکن جب آپ کی بعثت کا وقت آیا، تاج نبوت اس کا اعلان ہونے لگا، تو پہرے بڑے سخت کر دیے گئے۔ ہم یہاں 2-4 بتیاں جلا کر، قوالیاں گا کر 12 ربیع الاول کو الٹے سیدھے ناچ کے سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، اور دیکھو جس نے بھیجا ہے محمد کی عظمت کا اندازہ صحیح اسے ہے، اور محمد کا احترام، محمد کی محبت، اس کا اظہار اس طرح کرنا ہے جس طرح بھیجنے والے نے حکم دیا ہے۔ صلی اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آسمان پر تیاریاں کیا ہوتی ہیں؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ 29واں پارہ ہے، سورۃ الجن ہے۔ آج جا کر خواتین و حضرات گزارش ہے اس کا ترجمہ ایک بار ضرور پڑھنا، پتہ چلے کہ جس نبی کو ہم مانتے ہیں اس کے آنے سے پہلے عرش والے نے ان کے لیے تیاریاں کیا کی ہیں۔ اور ہم 12 ربیع الاول کو ایک دن اچھل کود کر اور اپنی طرف سے گڑھی ہوئی رسموں کو نبھا کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ سورہ جن پڑھو اور ساتھ شان نزول اور اس کی تفسیر دیکھو، سمجھ آئے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ آسمانوں کا نظام اور اوپر کی دنیا کا نظام وہ پیدا کرنے والا ہی سب سے بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن و سنت سے جو بات معلوم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی اور جو کچھ ہے اس کے حفاظت کا اتنا باریک، اتنا مکمل اور اتنا بے عیب نظام بنایا ہوا ہے کہ انسان کی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطت السماء وحق لها ان تعط۔ اے میرے امتیو، تمہیں کیا پتا ہو آسمان چیخ رہا ہے اور اس کے چیخنے کی آواز میں سن رہا ہوں۔ آسمان بوجھ کی وجہ سے چٹخ رہا ہے اور اس چٹخنے کی آواز محمد سنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا ہر 4 انگلی کے بعد، ہر کتنے فاصلے پہ؟ یہاں گارڈز کھڑے ہوتے ہیں آدھے کلومیٹر پہ، 1 کلومیٹر پہ، ان کو کیا کچھ دے کے کھڑا کیا ہوتا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، اور کوئی آنے والے کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے۔
کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں. بات ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کا بس چلے تو جو گزرنے والے جنہیں پروٹوکول دینے والے ہیں انہیں گولیوں سے اڑا کے خود ختم کر دے. لیکن بیچارے روٹی کے لیے مجبور. لیکن جو اس کے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا 4 انگلی کے فاصلے پر ایک فرشتہ سجدہ ریز ہے. ہر 4 انگلی کے فاصلے پر ایک فرشتہ سجدہ ریز ہے. اس کا نظام، اس کا انتظام، اس کی حفاظت. اور شیطان اور جن جب کچھ باتیں سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو ان پر آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں. لیکن جب امام الانبیاء کی بعثت کا وقت آیا تو پہرا اور سخت ہو گیا. پہلے اللہ کے حکم سے جاتے تھے، کچھ باتیں سن کر آ جاتے تھے. فرشتوں کی جو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن اب بندوبست کیا ہوا؟ اب اوپر جانا شروع ہوئے تو جو جاتا وہ جل کر نیچے گر جاتا. اب کوئی بات ہاتھ نہیں لگ رہی. انتظام پہلے سے سخت ہے، پہرے داری زیادہ ہے، آگ کے شعلے وہ کثرت سے برس رہے ہیں. اور امام بخاری اور امام مسلم انہوں نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اب یہ جن اور شیطان اوپر جاتے تو جل کے واپس آ جاتے. نیچے والے پریشان ہیں، کو خبر ہی نہیں آ رہی ہے. بیٹھے آپس میں، کہنے لگے کیا ہوا؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، قرآن کریم کی آیت ہے. اور ہم نے آسمان کو چھوا اور دیکھا. ہم آسمان پر گئے، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے آسمان کو پایا مُلِئَتْ حَرَسًا. اب وہاں پہرے داری بڑی سخت ہو گئی ہے. اب چوکیداری بڑی سخت ہو گئی ہے. شدیداً وشہبا، اور اب آگ کے انگارے اتنے ہو گئے ہیں کہ جو جاتا ہے جل جاتا ہے، کو بات پلے ہی نہیں پڑ رہی ہے. جواب دینا، یہ اہتمام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ بولو کس کے لیے ہو رہا ہے؟ تمہارے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو رہا ہے. اور وہ جو چیز لے کر آئے، جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا گیا، وہ کام کیا تھا؟ لا الہ محمد. کیا میری اور تمہاری زندگی ویسی ہے؟ اور میں اور آپ یاد رکھیں، جب اہتمام اتنا شدید تھا، تیاریاں اتنی تھیں، حفاظت اتنی تھی، زمین و آسمان کی رکھوالی اتنی تھی، تو جو ان کی نافرمانی کرے گا پھر اس کی سزا اور عذاب وہ بھی نرم ہوگا، سخت ہوگا. کتنا سخت ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور مولا کریم ہم ناکاروں کو اس سے محفوظ فرمائے. فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. آپس میں بات کر رہے ہیں اور قرآن نقل کرتا ہے کہ پہلے ہم کبھی نہ کبھی آسمان پہ جاتے تھے، بیٹھنے کی جگہ مل جاتی تھی، سننے کے لیے کچھ موقع مل جاتا تھا. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب جو جا کر بیٹھے سننے کے لیے کیا ہے؟ یجد لہ شہابا رصدا، وہ آگ کا انگارہ اپنے پیچھے آتا ہوا اور اپنے انتظار میں پاتا ہے، جلا کر اسے بھسم کر دیا جاتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. آپس میں کہتے ہیں پتہ نہیں اب عرش والے نے ارادہ کیا کیا ہے. جنوں کو دیکھو، شیطانوں کو دیکھو، باوجود اپنی برائی کے، اپنے کفر کے، عرش والے کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بولو، ہر بات کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ وَأَنَّا لَا نُرِي وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ زمین والوں کے ساتھ پیدا کرنے والے نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے یا برائی کا ارادہ کیا ہے.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپس میں شیطانوں نے جنوں نے گفتگو کی تو کہنے لگے چلو اب ساری زمین پر پھیل جاؤ، ڈھونڈو، سبب تلاش کرو، کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ اتنا پہرا، اتنی سختی، اتنی چوکیداری، اتنی حفاظت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے صحابہ کرام، ان کی چھوٹی سی جماعت، اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، مکہ میں جو دعوت توحید تھی اس کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ عکاظ، جو عربوں کا بازار لگتا تھا، اس کی طرف جا رہے تھے، اس بازار میں دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، اور جن گزر رہے تھے۔ فجر کا وقت ہوا تو امام الانبیاء آپ نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھانی شروع کی، امامت شروع کی، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی۔ جن گزر رہے تھے، تلاوت سنی تو رک گئے، تلاوت سنی تو بولو کیا کیا؟ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ ہائے ہائے، جن اس سے پہلے مسلمان نہ تھے، شیطان تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اور تلاش کر رہے ہیں سبب کیا ہے۔ لیکن دیکھو اللہ کی رحمت، گزرتے ہوئے قرآن پہلی بار سنا تو ساتھ ہی کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، توجہ میری طرف کیجیے، الا اللہ۔ اور ہم قرآن اور حدیث، اس کی باتیں ساری زندگی سنتے ہیں، عمل کرتے۔ جواب تو دو اللہ کے بندو، میں بھی آپ کے ساتھ شامل، عمل کرتے ہم 20، حتیٰ کہ قبر میں اتر جاتے ہیں، اور ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے کیا کیا؟ قرآن سنا اور ایمان فوراً لے آئے۔ ایمان، قرآن کہتا ہے اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ لوگوں کو بتلاؤ، میری طرف وحی کی ہے، میرے رب نے مجھے بتلایا ہے کہ پیغمبر بھی علم غیب جاننے والے۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اور 12 ربیع الاول منانے والے، ان کا سارا زور اسی بات پہ ہے کہ اللہ کے رسول انہیں علم غیب آگے پیچھے کی ساری۔ قل اوحی، پیغمبر آپ کہو مجھ پر وحی کی گئی، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا، مجھے خود پتا، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت، گروہ نے قرآن کو سنا، فقالوا، اور انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن جن کے سامنے پڑا ہے، جن کے کانوں میں اس کی آواز پڑتی ہے، 5 وقت جس کی تلاوت نماز میں سننا واجب کرنا ضروری ہے، ان کے دلوں پر قرآن نے ابھی تک اثر۔ تفسیر کی کلاسیں بھی پڑھ رہے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، گرامر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل کی توفیق۔ قرآن کس لیے آیا ہے سمجھو، اور اس کے بعد کیا کرو؟ انا سمعنا، ہم نے قرآن سنا، عجبا، عجیب کتاب ہے وہ کتاب، جن کہتے ہیں، جن کتاب بڑی عجیب ہے۔ اور اس میں عجب کی بات، تعجب کی بات کیا ہے؟ یہدی الی الرشد، یہ کتاب لے کر کس طرف جاتی ہے؟ ہدایت کی طرف۔ فآمنا بہ،
جب ہم نے سنا ہم فوراً، اور فا عربی میں ہوتا ہے فا فجائیہ، یعنی فوراً کے لیے، ہم سننے کے بعد ایمان فوراً لے آئے ہیں۔ یہ نہیں کہا اگلے سال دیکھیں گے، مشورہ کریں گے، حالات دیکھتے ہیں، جا فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم جب تک زندہ ہے کبھی ہم نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں بنانا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ کتنی آیات سنی ہوں گی ان جنہوں نے؟ سارا قرآن سنا ہے، ایک پارہ سنا ہے، آدھا پارہ سنا ہے؟ نہیں، اس سے کہیں کم ہوگا، لیکن دیکھو ان کا ایمان، ان میں انقلاب دیکھو۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور ہمارا رب سب سے بلند ہے، جد ربنا، اس کی عظمت، اس کا مقام و مرتبہ وہ ہم بیان کر سکتے ہی نہیں۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُنَا، دل کرتا ہے ایک ایک آیت سارا دن پڑھتے رہو۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں جو گمراہ تھے وہ اللہ پر باتیں بناتے، اور اللہ پر باتیں بنانا اے جنوں نری گمراہی، نری بربادی، نری تباہی ہے۔ اب جنہوں نے یہ سنا واپس گئے اور اپنی قوم میں پہنچے، اپنے گروہ میں پہنچے، اور جا کر کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم والو، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آ گیا اور ہم اسے سن کے آ رہے ہیں۔ کتنی بار سنا؟ بولو۔ اور ہم کتنی بار سنتے ہیں؟ بال سفید ہو جاتے ہیں، کمر دوہری ہو جاتی ہے، پاؤں قبر میں بلکہ جسم قبر میں اتر جاتا ہے، عمل کی توفیق۔ اور مسلمان، بولو مسلمان پکے کے کمزور، بولو اللہ کے بندو جواب تو دو۔ اور عید میلاد میں لانا واجب کہ غیر واجب؟ اس کے بغیر محبت ثابت ہو سکتی؟ جاؤ جتنے تمہارے بڑے بڑے علماء ہیں کسی سے کہو کوئی جنوں کے متعلق بھی حدیث لے آؤ جس میں انہوں نے عید میلاد کا اہتمام کیا۔ پہلی بار سنا اور اللہ کو ان کی باتیں اتنی پسند آئیں، اللہ نے سورۃ الجن نازل کی۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں بتلائی، نہ ایسی بات کی، اور آج محبت اس کی سوئی کس پہ اٹکی ہوئی ہے؟ روشنیاں 12 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے، جلانا شروع کر دی، اور کہا جس نے روشنی نہیں جلائی اس کا بیڑا غرق، جس نے نماز پڑھی نہ پڑھی وہ کوئی بات نہیں، جس نے چہرہ خلاف سنت رکھا کوئی بات نہیں، لباس خلاف سنت رکھا کوئی بات نہیں، لیکن میلاد پہ میلاد بنا کے تقسیم نہیں کی، اس کا بیڑا غرق۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ اب جنوں کا گروہ واپس جاتا ہے اور جاتے ہی اپنی قوم میں چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، اے گروہ والو، اے جنوں ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا آ چکا ہے۔ وآمنوا بہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، عرش والا تمہارے گناہوں کو، ویجرکم من عذاب علیم، اور دردناک عذاب سے وہ عرش والا خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ سامعین گرامی، 12 ربیع الاول جو آتا ہے، اگر اس میں یہ کر لے کہ دل میں عزم کر لیں کہ اللہ جتنی زندگی باقی ہے اب تیرے رسول کی نافرمانی، جتنی زندگی باقی ہے وہ محمدی بن کر گزاریں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا بن کے گزاریں گے؟ بولو، حنفی، شافعی، مالکی، چشتی، بہادری اور کیا کچھ نہیں بنیں گے تو محمدی بن کر گزاریں گے۔ آج منبر رسول پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں، جس دن ہم نے یہ ارادہ صدق نیت سے کر لیا، اللہ کی رحمتیں اسی طرح نازل ہوں گی
جس طرح بدر کے میدان میں نورانی فرشتے نازل ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مولا کریم والدین گرامی میں سے جو فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، درجات کو بلند فرما دیجیے، قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا دیجیے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے.